چلے جی اپنی کلاس شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب نے اٹینڈنس بھیج دیجیے. حاجرہ وعلیکم السلام. مانور وعلیکم السلام. چلے اپنی اٹینڈنس بھیجیے بیٹا. آپ لوگ اپنے ساتھ ساتھ جب جیسے آ جاتے ہیں اپنی اٹینڈنس بھیجنا شروع کر دیا کریں. کلاس اسٹارٹ ہوتے ساتھ میں. ٹھیک ہے. چلیں ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ ارکان ایمان. سب بچوں کو یاد ہے نا کہ ہم نے ارکان ایمان پڑھا تھا. ارکان ایمان کتنے ہیں؟ 5. سب بچوں کو یاد ہوں گے. بچوں نے مجھے ہوم ورک بھی سینڈ کیا ہے جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے سوال کا جواب. ٹھیک ہے. ہم نے کل ایک رکن پڑھا تھا اللہ تعالیٰ پر ایمان. سب بچوں کو یاد ہو گیا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، یعنی کہ اس کے برابر کوئی نہیں. ٹھیک ہے. سب بچوں کو یاد ہو گیا. چلیے آج ہم پڑھیں گے فرشتوں پر ایمان. ٹھیک ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے. ایمان کا دوسرا رکن ہے فرشتوں پر ایمان رکھنا، یعنی فرشتوں کے بارے میں ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے. وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے کچھ کام لگا رکھے ہیں. فرشتے ان کاموں کو نہایت دیانتداری سے سر انجام دیتے ہیں. مطلب اس کا مطلب کیا ہوا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں. کون سی مخلوق ہے؟ نوری مخلوق ہے. یعنی کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے نا، تو اس لیے کون سی مخلوق کہلاتی ہیں؟ نوری مخلوق. ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ہم لوگوں کا اس چیز پر اعتماد ہونا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں. سب کو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں. یاد رکھیے گا اس چیز کو. بار بار بتا رہی ہوں آپ کو، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں. فرشتے انسانوں سے تھوڑے سے مختلف ہیں. کیسے مختلف ہیں؟ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے. فرشتوں کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ وہ سوتے ہیں، انہیں نیند نہیں آتی. یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. اور صرف جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں، جس کام کی ذمہ داری دیتے ہیں، یہ وہ ذمہ داری بہت ایمانداری سے پوری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے کچھ کام لگا رکھے ہیں. پتہ ہے نا آپ کو؟ سب سے میرا خیال ہے سب بچوں کو پتا ہوگا کہ تمام انسانوں کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ہے نا؟ سیدھے کندھے پر ایک فرشتہ ہے، ایک الٹے کندھے پر فرشتہ ہے. 2 فرشتے ہیں جو ہمارے تمام اعمال کو، ہماری تمام باتوں کو لکھ رہے ہیں. پتہ ہے نا کیا نام ہے ان فرشتوں کا؟ کرامن کاتبین. ٹھیک ہے. کچھ بچوں کو پتا ہے، کچھ بچوں کو نہیں پتا. ان فرشتوں کا نام ہے کرامن کاتبین. ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا کام لگایا ہے ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے؟ ہمارے تمام انسان جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی باتیں کرتے ہیں، وہ فرشتے ہماری باتیں لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو وہ فرشتے ہیں جن کے ذمے ہمارے تمام اعمال لکھنے ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ کرامن کاتبین. اس کے علاوہ 4 اور بڑے فرشتے بھی ہیں جن کا نام آپ کو پتا ہے اور جن کے ذمے کیا کیا کام ہے پتا ہے نا. سب سے پہلے ہے حضرت جبریل علیہ السلام. حضرت جبریل علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیغام لے کر آتے تھے. نبیوں اور رسولوں تک تمام پیغام کون لے کر آتا تھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام. پتہ ہے نا آپ سب کو. اس کے بعد ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے تمام جانداروں کی جان نکالتے ہیں. حضرت میکائیل علیہ السلام تمام لوگوں کو رزق پہنچاتے ہیں اور بارش برساتے ہیں، ہے نا. اس کے علاوہ ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام. حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں پتہ ہے نا آپ کو؟ قیامت کے دن سور پھونکیں گے. کیا کام ہے ان کے ذمے؟ سور پھونکنا. یعنی کہ قیامت کے دن یہ
اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے. اس کے علاوہ ہے قبر میں 2 فرشتے ہوں گے. تب پتہ ہے نا آپ کو تمام مسلمانوں کو ایک دن یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن تمام مسلمان جو ہے وہ مر جائیں گے. تو قبر میں سب سے پہلے جو سوال جواب کرنے آتے ہیں 2 فرشتے، ان کا نام ہے منکر نکیر. کیا نام ہے؟ منکر نکیر. تو یہ تو میں نے آپ کو 4 یہ جو 6 فرشتوں کے نام بتائے ہیں، یہ جو ہیں بڑے بڑے فرشتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار فرشتے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور شمار فرشتے ہیں جو کہ کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں. وہ اللہ کے حکم سے ہر کام کرتے ہیں. تو ایک مسلمان کا اس بات پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں. کون سی مخلوق ہے؟ نوری مخلوق ہیں. سب کو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ مسلمانوں کا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ انسانوں سے تھوڑے سے مختلف ہیں. وہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، اور نہ ہی انہیں نیند آتی ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اور جو کام اللہ تعالیٰ ان کے ذمے لگا دیتے ہیں وہ فرشتے نہایت دیانتداری سے وہ کام کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. سب کو سمجھ میں آ گیا ہے؟ شاباش. یس کے میسج آ رہے ہیں. شاباش. سب کو سمجھ میں آ گیا. اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو وہ اپنے پاس لکھتے جائیں. پھر آپ مجھ سے سوال پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے؟ سب کو سمجھ میں آ گیا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں. ٹھیک ہے؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں. یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں. انہیں نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، اور نہ ہی یہ سوتے ہیں. اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کا ذمے جو کام ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے نا؟ جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام. یہ میں نے آپ کو اسکرین پہ نام نظر بھی آ رہے ہوں گے کہ یہ جو ہے فرشتے ہیں، یہ بڑے فرشتے ہیں جن کے ذمے بڑے بڑے کام ہیں. کرامن کاتبین جو ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہیں، منکر نکیر جو قبر میں ہم سے سوال جواب کریں گے. ٹھیک ہے؟ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ شاباش. اس کے بعد ہے کتابوں پر ایمان. کون سی کتابیں؟ یعنی کہ آسمانی کتابیں. آسمانی کتابیں کون سی ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کچھ نبی ایسے تھے جنہیں رسول کہتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ صفحہ نمبر 4 کھولا ہوا ہے سب نے؟ دیکھیے کتاب میں لکھا ہوا ہے. جن کے پاس کتاب نہیں ہے وہ غور سے سنیں. ٹھیک ہے؟ غور سے سنتے رہیے. ایمان کا تیسرا رکن اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے. کتابوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے چند نبیوں پر کتابیں نازل کی. قرآن مجید اللہ کی طرف سے آنے والی آخری کتاب ہے. گزشتہ کوئی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں. صرف قرآن مجید اپنی اصلی حالت میں موجود ہے کیونکہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہر تبدیلی سے محفوظ رکھا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. اللہ تعالیٰ کی اصل باتیں اب صرف قرآن مجید میں ہی ہیں. اب عمل بھی انہی باتوں پر ہوگا جو قرآن مجید نے بتائی ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام پر مختلف کتابیں نازل کی تاکہ وہ ان کتابوں کے مطابق اپنی قوم کی رہنمائی کر سکے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام جو ہیں ان کتابوں میں ان کتابوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے. یہ آسمانی کتابیں ایک فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے انبیاء کرام پر نازل کی گئیں. ان تمام کتابوں میں اسلام کی دعوت تھی. ان کتابوں میں کیا تھا؟ اللہ کا پیغام یعنی کہ اسلام کی دعوت. آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے سب بچوں کو پتہ ہے.
तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक। मुकद्दम अब देखिए, अब सही आ रही है आवाज? ठीक है। तौरात किस पर नाजिल हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर। ज़बूर ज़बूर किस पर नाजिल हुई, कौन बताएगा? किसका जवाब नहीं आया? देखती हूँ कि सबसे पहले किसका तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। आपने तौरात का बता दिया। इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और कुरान पाक यानी कि कुरान मजीद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। ठीक है, अब सबको पता चल गया ना? चलिए, सबसे आखिरी किताब कुरान मजीद है जो कि तमाम इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजी गई। कुरान मजीद से पहले जो किताबें नाजिल की गई थी, इनकी तालीमात में वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सी तब्दीलियां आ गईं, लेकिन कुरान मजीद अपनी असल हालत में मौजूद है अब तक। इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। महानूर बेटा, आप क्या मैसेज कर रही हैं? बेटा सोच समझ के मैसेज किया करें। आपका हाथ किसी जगह पे ऐसा लग गया है, क्या क्या चीज मैसेज कर रही हो? आप क्या करना चाह रही हो बेटा? चलिए, यानी कि कुरान पाक में तब्दीली क्यों नहीं आई? 1400 साल गुजर चुके हैं लेकिन इसका एक हर्फ भी तब्दील नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस किताब की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। इसलिए क़यामत तक इस किताब में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। तो किताबों पर ईमान लाने का मतलब यह है कि मुसलमान तमाम किताबों पर यकीन रखता है कि ये तमाम किताबें अल्लाह ताला ने नाजिल की। ये तमाम आसमानी किताबें हैं, मगर इनमें से कुछ जो है तौरात, ज़बूर और इंजील, इनमें कुछ तब्दीलियां हो गई हैं, लेकिन कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो कि आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। इसमें इस किताब के एक हर्फ में भी तब्दीली नहीं आई और ना ही क़यामत तक आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसकी किताब की हिफाजत का वादा अल्लाह ताला ने लिया है। मुकद्दम अब देखिए, अब सही आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा आप अपना नेट भी चेक कीजिए बच्चे। ठीक है, आप सब लोगों को समझ में आ गया कि ये जो चार किताबें हैं ये अल्लाह ताला ने नाजिल की हैं, ये आसमानी किताबें कहलाती हैं। मुसलमानों का इस बात पर यकीन है कि चारों किताबें अल्लाह ताला ने नाजिल की हैं, लेकिन हमें अब किस किताब की तालीमात पर अमल करना है? सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक पर। आपको मैंने पहले भी बताया था ना कि जब स्कूल में किसी किताब का नया एडिशन आता है तो हम ऐसा नहीं कहते कि वो पुरानी किताबें गलत थी या ख़राब थी या उसके चैप्टर्स अच्छे नहीं थे, बल्कि ये होता है कि उस अब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो जिस नॉलेज की ज़रूरत है, वो चैप्टर्स भी उसमें शामिल कर दिए जाते हैं। पिछले भी इम्पोर्टेंट चैप्टर शामिल होते हैं और जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, वक्त का तकाजा होता है, वो भी चैप्टर्स शामिल हो जाते हैं, है ना? अयान, आपको भी आवाज़ नहीं आ रही? अयान चेक करें, अब आ रही है? ठीक है, तो समझ रहे थे कि कुरान पाक जो है वो आखिरी किताब है अल्लाह ताला की, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इसकी जो तालीमात है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उन तालीमात पर अब अमल करना है। क्यों? ये देखिए आपकी किताब में जो क्या आप जानते हैं जो एक्स्ट्रा नॉलेज दी जाती है उसमें क्या लिखा हुआ है? यहूदियों और ईसाइयों ने तौरात और इंजील के अल्फाज तब्दील कर दिए हैं। आसमानी किताबों में से सिर्फ कुरान मजीद ही अपनी असल हालत में मौजूद है। अभी मैंने आपको यही समझाया था ना कि कुरान मजीद ऐसी किताब है जिसकी
ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں آئی. بیٹا ایان آپ اپنا نیٹ چیک کیجئے. باقی تمام بچوں کو آواز آ رہی ہے؟ شازل آپ کو بھی آواز نہیں آ رہی؟ مقدم، شازل اور اب ایان کو آواز نہیں آ رہی. باقی سب کو آ رہی ہے؟ جس کو آواز آ رہی ہے وہ مجھے میسج کیجئے. ایان کو آ رہی ہے؟ زویا کو آ رہی ہے؟ ایان دانش کو کیوں نہیں آ رہی؟ ایان دانش، شازل کو بھی نہیں آ رہی؟ اور کس کو نہیں آ رہی؟ سبھی کو آ رہی ہے؟ عرش کو آ رہی ہے؟ بس ایان کو نہیں آ رہی ہے اور شازل کو نہیں آ رہی ہے. مہنور کو بھی آواز نہیں آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کچھ بچوں کو آ رہی ہے، کچھ بچوں کو نہیں آ رہی. تو آپ لوگ اپنی طرف تھوڑا سا چیک کیجئے. نیٹ کا پرابلم تو نہیں ہے؟ میں بھی یہاں سے چیک کر لیتی ہوں. ہاں مقدم کو آ رہی ہے. اب اس کا مطلب ہے اب صحیح آ گئی ہے سب کو آواز. ٹھیک ہے، سب کو آ رہی ہے. چلیے، کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اچھا، اس بات کو آپ غور کیجئے گا، ہو سکتا ہے اس سوال کا جواب ہو کہ جو ہے قرآن پاک اور دوسری کتابوں میں کیا فرق ہے. دوسری کتابوں اور قرآن پاک میں یہی فرق ہے کہ دوسری کتابوں میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلی ہوتی گئی ہے، لیکن قرآن پاک آج تک اپنی اصل حالت میں موجود ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید اپنی اصل حالت میں موجود ہے. دوسری تمام کتابوں میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، لیکن قرآن پاک آج تک اپنی اصل حالت میں موجود ہے. سب کو سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، سب کو سمجھ میں آ گیا؟ شاباش. اب ہے آپ کا تیسرا، رسولوں پر ایمان. نبی اور رسولوں میں تھوڑا سا فرق ہے. نبی اور رسول ایک ہی ہے. رسولوں پر جن پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی وہ رسول کہلاتے ہیں، ہے نا. ایمان کا چوتھا رکن ہے کہ رسولوں پر ایمان لانا. دیکھیے آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو رسول اور نبی بھیجے وہ سب سچے تھے. اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی. سارے رسول اور نبی انسان تھے. تمام انبیاء کا دین اسلام تھا. سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. مسلمان سب نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن عمل صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کرتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے ہدایت اور رہنمائی لے کر آئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، رسولوں پر ایمان لانے سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تعلیم، رہنمائی اور ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں یعنی کہ مختلف دور میں مختلف انبیاء کرام بھیجے. کیا کرتے تھے انبیاء کرام؟ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے تھے، یعنی کہ دین کی دعوت دیتے تھے. تمام انبیاء اللہ کے بندے تھے اور معصوم تھے. معصوم مطلب معصوم تھے اور سچے تھے، یعنی کہ انہوں نے اپنے پاس سے کوئی میں پیغام نہیں دیا. انہوں نے پیغام دیا ہے اللہ تعالیٰ کا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے. ایان بیٹا آپ صرف آپ کا مسئلہ رہ گیا ہے، باقی سب کو آواز آ رہی ہے. آپ اپنی طرف سے چیک کیجئے آپ کا کہ کیا پرابلم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، چلیے. تمام نبیوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ نبی کیوں نہیں بنایا؟ پتہ ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو نبی کیوں نہیں بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے نبی کیوں بھیجے، کیوں بنائے، پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی
نبی کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو تمام انسان یہ کہتے کہ وہ تو نبی تھے، وہ تو اپنی تمام باتیں جو ہیں وہ تو سارے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو انسان نہیں ہے، وہ تو سارے کام کر سکتے ہیں، تو ہم انسان تو فرشتے نہیں ہیں نا، ہم تو وہ کام نہیں کر سکتے جو فرشتے کر سکتے ہیں۔ انسانوں کے پاس تو بہت سارے وہ نکل آتے ہیں نا، کہ وہ ڈھونڈ لیتے ہیں، اگر کسی کو کام نہیں کرنا ہوتا تو وہ وضاحتیں ڈھونڈ لیتے ہیں، ہے نا، کہ وہ تو فرشتے تھے، انہوں نے تو یہ کام کر لیا، وہ تو نہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے تھے کیونکہ وہ تھکتے نہیں ہیں، ان کو بھوک نہیں لگتی، وہ تو سارے کام کر لیتے ہیں، صرف ہم انسان تو نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے رسول بنائے تاکہ وہ بھی انسان ہیں، ہم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر وہ انسان کر سکتے تھے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب کو سمجھ میں آ گیا ہے نا کہ رسول وہ خاص بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا، انسان تھے، تمام رسول انسان تھے، لیکن وہ خاص کس لیے ہو گئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا دیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچایا، انہوں نے اپنے پاس سے کوئی ایسی بات نہیں کی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ تمام رسول نبی سچے تھے اور انسان تھے، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، سب کی سمجھ میں آ گیا؟ تو سب سے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، ہے نا، سب سے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور سب سے آخری نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہے کہ تمام جو رسول ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنایا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، کہ رسول بنائے گئے تھے، انہوں نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا، صرف اور صرف جو ان پر پیغام آتا تھا، اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا تھا، کس صورت میں آتا تھا؟ وحی کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو کیا کہتے ہیں؟ وحی۔ اور وہی کون سا فرشتہ لے کر آتا تھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے۔ اللہ کا پیغام کو وحی کہتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تمام رسولوں پر۔ سب کی سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معاذ فیصل، آپ اپنے کلاس اور سیکشن لکھیے، آپ کون سی کلاس کے کون سے سیکشن کے ہیں، اور اپنا آئی ڈی نمبر لکھیے۔ معاذ فیصل جلدی سے اپنا آئی ڈی نمبر لکھیے۔ ویری گڈ، صاحبہ کو سب سمجھ میں آ رہا ہے، ویری گڈ، شاباش۔ اسی طرح توجہ سے سنتے رہیں گے، آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا۔ معاذ فیصل، ابھی تک آپ نے لکھا نہیں ہے آئی ڈی نمبر، ورنہ میں آپ کو ریموو کر دوں گی۔ معاذ فیصل جلدی سے لکھیے اپنا نمبر، آئی ڈی نمبر لکھیے۔ معاذ فیصل اپنا آئی ڈی نمبر نہیں لکھ رہے ہیں، معاذ فیصل میں آپ کو ریموو کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے معاذ فیصل، 1 منٹ میں آپ کو جو ہے انمیوٹ کر رہی ہوں، ذرا مجھے آپ اپنا بتائیے گا۔ چلیے، اچھا ہم بات کر رہے تھے رسولوں پر ایمان کی، سب کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ رسولوں پہ ایمان کیا ہے، یعنی کہ ہمارے مسلمانوں کا اس بات پر بھی یقین ہے کہ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور انہوں نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا، تمام نبی اور رسول سچے تھے، انہوں نے صرف اور صرف اللہ کا پیغام تمام لوگوں تک پہنچایا۔
سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہتے ہیں۔ خاتم النبیین یعنی کہ نبیوں کا خاتمہ کرنے والے، یعنی کہ آخری نبی۔ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جاتا ہے؟ خاتم النبیین۔ دیکھیے خاتم النبیین کیسے لکھا ہوا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے اپنی کتاب میں؟ خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ آپ پوری دنیا کے لیے ہدایت اور رہنمائی لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم کے لیے یا کوئی کچھ خاص لوگوں کے لیے نہیں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے ہدایت اور رہنمائی لے کر آئے۔ انہوں نے تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ ٹھیک ہے، اس بات پر مسلمانوں کا پکا عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ کہ سب کی سمجھ میں آ گیا؟ ہم نے آج پڑھا ہے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان۔ کون سی کتابیں؟ آسمانی کتابیں۔ وجاہت بیٹا میرے پاس اس کی سافٹ کاپی نہیں ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لو، ٹھیک ہے؟ آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے کتاب کو، یا اپنے کسی فرینڈ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ آپ کے پاس فون نمبر تو ہوگا، آپ ان کے ساتھ شیئر کر لیں، ورنہ مجھے آپ الگ سے ایک میسج کیجیے گا، میں آپ کو اس کے جو ہے اسکرین شاٹ لے کے کتاب کے میں آپ کو سینڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے الگ سے وجاہت، آپ مجھے الگ سے میسج کیجیے گا میرے نمبر پہ، مجھے پتہ چل جائے گا یہ آپ کا نمبر ہے، تو میں آپ کو اس کے جو ہیں تصویریں بنا کے آپ کو سینڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ میں اس سے اتنا کر سکتی ہوں آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ چلیے، ہم نے آج پڑھا فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان۔ فرشتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ سمجھ میں آ گیا نا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ کتابوں پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 4 کتابیں نازل کی، توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی، توریت، زبور اور انجیل، اس میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی گئیں، لیکن قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ تمام نبی اور رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، تمام رسول سچے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ سب کو سمجھ میں آ گیا ہے؟ یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، آپ لوگوں نے ہوم ورک کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ میں آ گیا نا فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ بار بار میں نے ریپیٹ کیا تھا۔ اس کے بعد ہے قرآن پاک اور دوسری کتابوں میں کیا فرق ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ تمام کتابوں میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ہو چکی ہے اور قرآن پاک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ سب کو سمجھ میں آ گیا ہے نا؟ اچھے طریقے سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور ان سوالوں کے جواب لکھنے ہیں۔ سوالوں کے جواب کیسے لکھنے ہیں؟ ٹائٹل پیج آپ بنا چکے ہو، فہرست میں آپ نے اندراج کر دیا ہے۔ جب ہم نے پہلے سوال کیے تھے تو اس میں ہم نے اندراج بھی کر دیا ہے، فہرست میں لکھ لیا تھا نا ڈیٹ کے ساتھ، اور ٹائٹل پیج بھی بن گیا۔ 2 سوال آپ نے کل کیے تھے، 2 سوال آپ نے آج کرنے ہیں۔ آج جو یہ کام کریں گے آپ نے اگلے صفحے پہ کرنا ہے۔ اس صفحے پہ اگر جگہ بچی ہوئی ہے تب بھی اس صفحے پر، پچھلے والے صفحے پر نہیں کرنا۔ نئی تاریخ کا کام ہمیشہ ہم نئے پیج پر کریں گے، اگلے صفحے پہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم نیا کام، نئی تاریخ کا کام ہر دفعہ اگلے پیج پر کریں گے۔
اس پیج پر اگر آپ کے پاس جگہ ہے تب بھی آپ اس پیج پہ کام نہیں کریں گے. آپ نے اگلے صفحے پر لکھنا ہے. اوپر کتنی چیزیں لکھیں گے؟ 5 چیزیں لکھیں گے. نئی تاریخ آ گئی نا؟ نئی تاریخ آ گئی تو ہم نے 5 چیزیں لکھنی ہیں. سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سیدھے ہاتھ کی طرف تاریخ لکھیں گے 8 جولائی. بیچ میں لکھیں گے گھر کا کام. الٹے ہاتھ کی طرف لکھیں گے دن کیا ہے آج؟ بدھ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جہاں پر گھر کا کام کیا ہوا ہے لکھا ہوا ہے اس کے نیچے گھر کا کام کی ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے نا، اس کے نیچے آپ نے کیا لکھنا ہے؟ موضوع. موضوع کیا ہے؟ عقائد اسلام. کچھ بچوں نے نہیں لکھا ہوا تھا، وہ دوبارہ سن لیں. موضوع کیا ہے آپ کا؟ عقائد اسلام. میں نے آپ کو لکھ کر بھی دکھایا تھا. اگر آپ کو نہیں یاد رہا تو آپ دیکھیے، کل میں نے شیئر کیا تھا، اس کو دوبارہ چیک کر لیجئے گا. موضوع ہے آپ کا عقائد اسلام. موضوع کیا ہے؟ عقائد اسلام. اور عنوان کیا ہے؟ ارکان ایمان. سب کو سمجھ میں آ گیا؟ ارکان ایمان 5 چیزیں ہو گئیں. تاریخ، گھر کا کام، دن، موضوع، عنوان. یہ 5 چیزیں ہو جائیں گی. اس کے بعد آپ نے یہ سوال لکھنا ہے، فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ سوال نمبر 2، قرآن پاک اور دوسری کتابوں میں کیا فرق ہے؟ سب کو سمجھ میں آ گیا اچھے طریقے سے؟ اور اسی طرح کام کیجیے گا جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ کام کرنے کے بعد آپ نے پورا کام کر لیں گے، لکھ لیں گے. اس کے بعد آپ فہرست میں دیکھیے کہ دستخط والدین یعنی کہ پیرنٹ سگنیچر ہے. پیرنٹ سے کہیے ہمارا کام چیک کر لیں، دیکھیے ہم نے صحیح کیا ہوا ہے، اور وہاں پر جہاں پر پیرنٹ سگنیچر ہے وہاں پر سائن کر دیں. آپ اپنی کاپیز اپنے پیرنٹس کو دیں گے، ان سے کہیں گے کہ ہمارا کام دیکھیے، ہم نے جو آج کا کام کیا ہے یہ چیک کیجئے صحیح ہے. اور اپنے اور پیرنٹس چیک کر لیں گے تو ان سے کہیے گا کہ یہ بیک سائڈ پہ جہاں پر پیرنٹ سگنیچر لکھا ہوا ہے اس پہ سائن کر دیجئے. ٹھیک ہے؟ تاکہ اگر کوئی مسٹیک ہے وہ آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گی. پیرنٹس بتا دیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے یہ اس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے سب بچوں کو سمجھ میں آ گیا ہے. اب بہت سارے بچے بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے انمیوٹ کریں، مجھے انمیوٹ کریں. بیٹا میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ جب ہم پڑھائی کا سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی سی دیر ویٹ کرتے ہیں. میسج آپ نے وہ کرنا ہے کہ کوئی کوسچن ہے جو ابھی فوراً ہی پوچھنا ہے آپ کو، کہ جیسے آواز نہیں آ رہی یا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ والا میسج کیا کریں. انمیوٹ می نہ کیا کریں میرے بچے، پھر ہم لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں نا. بس کیونکہ سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم میسیجز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. ابھی میں آپ لوگوں کو انمیوٹ کروں گی تو میں سب کے کوسچنس پوچھوں گی اور آنسر دوں گی. ٹھیک ہے؟ ابھی میں انمیوٹ کر رہی ہوں آپ لوگوں کو. سب سے پہلے کرن فاطمہ کو انمیوٹ کر رہی ہوں. کرن فاطمہ جی بیٹا بولیے.